اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پارہ 21 رک 2 سورہ الروم آیت نمبر 28 سے لے کر 60 تک اور سورہ لقمان آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک آج ہم انشاءاللہ دہرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الروم آیت نمبر 28۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے مشرکین مکہ کو احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں، کیا وہ یہ بات خود اپنے لیے پسند کریں گے کہ جو ان کے غلام ہیں وہ ان کے برابر ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مثال بیان کر رہے ہیں جو وہ انہی لوگوں میں وہ کامنلی اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں اور وہ اس بات پر غور و فکر کر سکتے ہیں کہ جس طرح وہ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ان کے جو غلام ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی جائیداد میں، ان کی ملکیت میں حصے دار ہوں، اور انہیں بلکہ اس بات کا ڈر بھی لگا رہتا ہے۔ آگے آیت میں بتایا گیا فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو، جو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، جو تمہاری مال و دولت ہے، اس میں وہ تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں۔ تم ڈرتے ہو کہ وہ کہیں تمہاری جائیداد پر قبضہ نہ کر لیں اور وہ اسے اپنے درمیان تقسیم نہ کر لیں۔ بس جس طرح تم یہ بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر تم اسے اللہ کے لیے بھی نہ چاہو۔ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کی برابری نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں کھول کھول کر اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں کھول کھول کر آیات ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس آیت میں بہت بڑی اگزامپل کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی بتایا گیا صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جو اس کو سمجھنا چاہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی علم کے بغیر۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پھر کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ اگر کسی کی ہٹ درمی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس پر گمراہی کی سٹیمپ لگا دی ہو تو پھر اسے کوئی ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بہت خوبصورت آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے پس آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، فطرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو اختیار کر کے، التی فطر الناس علیہا، اس پر جو اس نے پیدا کیا لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ ایک عام اس حکم کے طور پہ تمام انسانوں کے لیے ہے کہ تم اپنے اندر توحید کی شان پیدا کرو، کہ تمہارا ایک ایک عمل جو ہے وہ گواہی دے اور وہ اس بات کو پروف کرے کہ تمہاری نمازیں، تمہاری قربانیاں، تمہاری ہر چیز، تمہاری زندگی، تمہاری موت صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹڈ اورینٹڈ ہو، تمہارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور اس کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی فطرت اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے فطرت سلیمہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی ہے۔ گویا ہر انسان اسی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین، اس کا انوائرمنٹ، اس کا ماحول اس پر ڈفرینٹ کنڈیشنز کے اکارڈنگ وہ اس کو ڈھال دیتا ہے، اس پر رنگ چڑھا دیتا ہے، لیکن سب سے پہلے انیشیلی تمام انسان اللہ تعالیٰ کی فطرت پر ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ،
کسی طرح بدلنا نہیں جائز اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ, رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف, اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو, اور مت ہو جاؤ مشرکوں میں سے, ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو. دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سے کیا مراد ہے؟ دین کو پھاڑنا, یعنی کہ اپنی اطاعت کو یہ جو دین کے نام لیواؤں نے کیا کیا, اپنی اطاعت کو اس طرح منتشر کر دیا کہ زندگی کے ایک حصے میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے, جبکہ جب کوئی ایسی اسٹیٹ آئی جس میں ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پسند نہیں آیا, اس پہ انہوں نے دوسرے لوگوں کی بات ماننا شروع کر دی. لہٰذا دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, دین کو پوری طرح فالو ہی نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ داخل ہو جاؤ دین میں پورے کے پورے, اس کو انہوں نے جھٹلا دیا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں. ہر گروہ نے اپنے اپنے اعمال اختیار کر لیے ہیں, اور جو اپنی پسند کے کچھ احکامات جو پسند آتے ہیں ان کو اختیار کر لیا, اڈاپٹ کر لیا, باقی سب کو چھوڑ دیا ہے. اور پھر تمام گروہ اس بات پر مطمئن ہے کہ وہ سب سے اچھے ہیں, وہ تمام باقی گروپ سے سپیریئر ہیں, اور سب اسی بات میں خوش ہیں اور بس اپنے دین پر عمل پیرا ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ, اور جب پہنچے لوگوں کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ایک فیکٹ یہاں پر آیت میں بتایا جا رہا ہے جو انسان کی فطرت ہے کہ جب تکلیف میں آتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے, لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتے ہیں, جب اس کو ہم چکھاتے ہیں اپنی طرف سے رحمت, تو اچانک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں, پھر وہ فوراً اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے دیا انہیں. اب یہاں پر ناشکری کرنے سے مراد یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں, صلاحیتوں کا غلط استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی ہم ناشکری کریں گے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت عطا کی ہے, مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ خرچ کر کے ہم اس کی ناشکری کریں گے. اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, اس کو لوگوں تک نہ پہنچا کر ہم اس کی ناشکری کریں گے. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, تو فائدہ اٹھا لو پھر ان قریب تم جان لو گے. تمہارے پاس جو تھوڑے سے دن ہے زندگی کے, اس میں تم کتنا ہی فائدہ اٹھا لو گے, پھر ان قریب تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے, پس تم ضرور جان لو گے. لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کسی بھی نعمت کو اس طرح استعمال نہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے زمرے میں آئے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون, کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو انہیں ان چیزوں کے متعلق بتا رہی ہے جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جن لوگوں کو معبود قرار دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, کیا ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے اس چیز کا, کیا کوئی دلیل ہے ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا, یا یہ خود ہی اپنے پاس سے لگے ہوئے ہیں کہ فلاں ہستی کو یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ دار بنا دیتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت, اس کے اختیارات کے برابر کر دیتے ہیں. ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو کوئی رحمت تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے, اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی, کوئی مصیبت اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے, یعنی جو مصیبت ان کو پہنچتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے نہیں پہنچ جاتی, وہ ان کے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتی ہے جو وہ پہلے اپنے کرتوت کر چکے ہوتے ہیں. انہی کی سزا کے طور پر ان کو کوئی مصیبت یا کوئی مشکل میں مشکل میں ڈالا جاتا ہے. اذا ہم یقنطون, تو ان کا پھر بیہیویئر کیا ہوتا ہے, وہ نا امید ہو جاتے ہیں, ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہماری عبادت کا جب ہم عبادت کرنے کے باوجود اس سچویشن میں پھنس گئے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر,
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور وہ تنگ کر دیتا ہے؟ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں بھی کرتے، تو رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ اس کے فیصلے ہیں. اس میں ہم بالکل اللہ تعالیٰ کو کوشچن نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کی اتنی اچھی بندی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتی ہوں، تو پھر میرے اوپر تنگ حالات کیوں آئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل کوشچن نہیں کر سکتے، کیونکہ رزق کی تقسیم صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا پتہ وہ رزق جو ہمیں اگر کسی اسٹیٹ پہ زیادہ ملے وہ ہمارے لیے فتنے کا باعث بن جائے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں آیات ہے واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں. بس قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان کا حق دو، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وما آتیتم من ربا، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں سے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، اس میں کوئی انکریز نہیں ہوتا. وما آتیتم من زکات، اور لیکن جو تم دیتے ہو زکوٰۃ سے، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے تمہارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ثواب کئی گنا بڑھ جانے والا ہے. ان کے جو اجر ہے وہ ٹرپل فولڈ، ملٹیپل فولڈ انکریز ہو کے ملے گا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، پھر اس نے رزق دیا تمہیں، پھر وہ مارے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں. حل من شرکائکم، کیا تمہارے بنائے شرکاء میں سے کوئی ہے جو کرتا ہو ان کاموں میں سے کچھ بھی؟ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ تمام کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے، کہ یہ جو تمہارے بت ہیں، تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو، لات، منات، عزیٰ، ان میں سے کیا کوئی یہ کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ دراصل یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ تسلیم کرتے تھے کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور زندگی اور موت کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے، ان کو پورا اختیار ہوگا اور یہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا لیں گے. لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے تھے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے. یعنی فساد جو ہے، اگر ہم آج کل کے دور میں اس کی اگزامپل دیکھیں نا، تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ آیت سمجھ آ سکتی ہے کہ ہر جگہ ہمیں فساد کی کوئی نہ کوئی ٹائپ، کوئی نہ کوئی اگزامپل دیکھنے کو ملتی ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے دنیا میں اس طرح نہیں پکڑتا. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی پکڑ دنیا میں کرنے لگ جائے تو شاید دنیا میں کوئی انسان زندہ ہی نہ رہے. اللہ تعالیٰ ایک مقررہ مدت تک ڈھیل دیتا ہے، ان کی سزا کو مؤخر کرتا رہتا ہے، اور بعض گناہوں کی گرفت وہ دنیا میں بھی کرتا ہے. اور اس گرفت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ باز آ جائیں، ان کو ہوش آ جائے، وہ توبہ کر لیں، اپنی روش تبدیل کر لیں. یہ مقصد ہوتا ہے اگر انہیں دنیا میں ان کی کسی عمل کی سزا مل بھی رہی ہے. کہہ دیجئے کہ چلو پھر اس زمین میں پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک تھے. بس آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ نہیں ہے اس کا ٹلنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے. یعنی اس دن جدا جدا ہو جائیں گے سے کیا مراد ہے؟ تمام نسل انسانی اپنے اپنے بلیفز، اپنے عقیدوں، اپنے اعمال کے اعتبار سے اس دن سیپریٹ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے.
گویا سب کے سامنے پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا کہ کون درست رستے پر تھا اور کون جو ہے وہ غلط کی پیروی کرتا رہا. جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور جس نے نیک عمل کیے تو اپنے نفسوں کے لیے کیے. ہر انسان کا عمل جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے، وہ اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے، چاہے اس نے کفر کیا ہو چاہے اس نے نیک اعمال کیے ہوں. تو اپنے نفسوں کے لیے وہ راستہ سنوارتے ہیں. یعنی جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ہی راستہ ہموار کر رہے ہیں، وہ اپنی جنت تک جانے کا جو ایک مشکل راستہ ہے وہ نیک اعمال سے اس کو خوبصورت بناتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے، بے شک وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والیاں بنا کر، اور تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے کچھ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے. رحمت سے چکھانے سے کیا مراد ہے؟ بارش برسا کر، جس سے پھر کھیتیاں اور پھل اور ہر چیز جو ہے وہ انسانوں کو فائدہ دینے والی چیزیں اچھی ان کی پیداوار ہونے لگ جاتی ہے، اور وہ مزید ان کی جو پیداوار ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف، تو وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ. تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے، اور ہم پر حق تھا یعنی لازم تھا مومنوں کی مدد کرنا. یعنی جن لوگوں نے انکار کیا اور نبی کو جھٹلایا، ان سے اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا، ان کو دنیا میں عبرت کا نشانہ عبرت ناک سزا دے کر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مومنوں کی مدد کی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو سیلاب کی آفت سے بچا لیا گیا تھا، ان کو پہلے ہی بستی سے نکال لیا گیا تھا. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرے. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہے وہ جو بھیجتا ہے ہوائیں، تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے. بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہوائیں پھرتی ہیں اور وہ انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے. پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو، وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس کو جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں. ایک ہڈن اگزامپل اس میں کسان کی لی جا سکتی ہے کہ جب وہ بالکل مایوس ہوا ہوتا ہے، جب بارش کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کس پروسیجر سے وہ بارش جو ہے وہ نازل کرتے ہیں، اور کس طرح سے اگر اچانک بارش ہو، جب وہ بالکل مایوس ہو گیا اور اچانک بارش ہو اور اس سے اس کی کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے، تو کس طرح وہ خوش ہونے لگ جاتا ہے، اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ وہ تھے اس سے پہلے کہ وہ بارش اتاری جائے ان پر، اس سے پہلے یقیناً نا امید ہونے والے. یعنی کوئی آثار ہی نہیں تھا، اور وہ بالکل مایوسی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے کہ اچانک جو ہے وہ موسم کروٹ لیتا ہے، ہوائیں اپنا رخ بدلتی ہیں، فضا میں گھٹائیں نمودار ہوتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے خشک زمین سیراب ہو جاتی ہے، اور کسان، مزدور، چرند پرند سب خوش ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشانات کی طرف، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، اس کی ویرانی کے بعد، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی یہ تمام کام کر سکتا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور بلا شبہ اگر ہم بھیجیں کوئی ہوا پھر وہ دیکھیں اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی، یعنی کوئی ہوا ایسی ہو یا کوئی ایسی آندھی آئے جس سے ان کی کھیتی تباہ ہو جائے، یا لو گرم ہوا سے ان کی فصل مرجھا جائے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟
لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، یقیناً اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، فوراً کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ایسا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، ہم نے تو کبھی اچھے دن ایسے نہیں دیکھے تھے، تو پھر ابھی ہمیں خوشی نصیب ہی ہوئی تھی کہ ہم سے خوشی چھین لی گئی۔ اگر ہم نوٹ کریں یہ ساری باتیں ہماری ڈیلی لائف میں ہماری لائف کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا کریں اور ہم سے وہ چھین لی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا چیز کس ٹائم پہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے لازمی مل جانی چاہیے، لیکن ہمیں حکمت نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارے لیے اس ٹائم پہ بہتر ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ دے، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور جن حالات، جو بھی ہمیں حالات میسر ہوں اور جو ہمارے لیے کنڈیشن سرکمسٹانسز اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار جب وہ لوٹ جائیں پیٹھ پھیر کر، یعنی آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بہرا شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو آپ پھر کوئی پاسبلٹی آپ اشاروں کے نام سے اس کو سمجھا لیں، لیکن شرط یہ کہ وہ بھی سننا چاہتا ہو، وہ آپ کی بات کو سمجھنا چاہتا ہو۔ جب وہ آپ کی طرف اٹینٹیو ہو کے دیکھے گا تبھی وہ آپ کے اشاروں کو بھی سمجھ پائے گا۔ لیکن یہاں پر ان کفار، ان مشرکین کی کیس میں وہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب وہ لوٹ جائیں پیٹھ پھیر کر کے، وہ پیٹھ پھیر چکے ہیں، وہ بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر آپ ان بہروں کو کیسے سنوا سکتے ہیں؟ وَمَا آتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، یعنی جو لوگ جن کے دل اندھے ہو چکے ہیں گمراہی میں بھٹکنے سے، وہ اب کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، ان کی آنکھوں پر پٹی بن چکی ہے۔ نہیں آپ سنا سکتے مگر اسے جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات پر، پھر وہ فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری کمزوری کی حالت سے، پھر اس نے بنا دی کمزوری کے بعد قوت، پھر اس نے بنا دی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہی خوب علم والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ سٹیجز بتائے جا رہے ہیں کس طرح ناتواں بچے سے کڑیل جوان بنتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ اسے کمزور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت انسان کی جو ایج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کی بہت بڑی نشانی اس میں ایک نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے حکمت سے پہلے کمزور انسان، پھر وہ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جوانی اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے تو بڑھاپے میں جب اللہ تعالیٰ اس سے وہ صلاحیتیں دوبارہ چھین لیں گے، تو یہ ایک انسان کے اندر بہت زیادہ شکر گزاری کا احساس پیدا کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتیں ہیں۔ انسان کا اس میں کیا غرور اور اس کی کیا بڑی باتیں کہ اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، وہ جب چاہتا ہے اس سے دوبارہ چھین لیتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ہم ٹھہرے مگر صرف ایک گھڑی، اسی طرح جو وہ دنیا میں بہکائے جاتے تھے، یعنی دنیا میں بھی جس طرح وہ حقیقت سے دور باتیں کرتے تھے، اس دن آخرت میں بھی وہی باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو بس ایک گھڑی رہے ہیں دنیا میں۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم اور ایمان، بلا شبہ یقیناً تم ٹھہرے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لوہے محفوظ میں قیامت کے دن تک، تو یہ قیامت کا دن ہے اور لیکن تم لوگ نہیں جانتے۔ ایمان والے ان کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق تم نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے، اب آج جو دن ہے وہ ہے یوم البعث، جو دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے جس پر تم یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہ دن اب تم ایکسپیرینس کر رہے ہو، تمہاری جو آنکھ کھلی ہے، یہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ آخرت کی زندگی کا ہے، لیکن تم نے کبھی غور کرنا پسند ہی نہیں کیا تھا، تم کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس دن نہیں نفع دے گی ان لوگوں کو، اس دن نہیں نفع پہنچائے گی ظالم لوگوں کو ان کی کوئی معذرت، اور نہ ہی انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، دنیا میں ہر شخص کے لیے موت کے آثار ظاہر ہونے تک
توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جو لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں تو قیامت کے دن انہیں یہ موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی گناہ ہو جائے تو بس یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پتہ مجھے اگلا لمحہ مہلت کا ملے یا نہ ملے، فوراً توبہ کریں۔ توبہ کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں کل توبہ کر لوں گی، میں پرسوں توبہ کر لوں گی، نہیں، جس ٹائم گناہ ہوئے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، یہ عہد کرتے ہوئے کہ آپ دوبارہ کو گناہ نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی بھی نشانی تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم لوگ مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے، لا يعلمون، جو علم نہیں رکھتے۔ تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ کر دیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر آیت سورت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دلجوئی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھو اور ہر حال میں صبر و استقامت کا دامن تھامے رہو، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی اور دین غالب ہی رہے گا۔ اگر کوئی مشکلات، مصائب، امتحان مسلمانوں پر آتے بھی ہیں تو اس میں ان کو اللہ تعالیٰ سے مزید قریب ہونا چاہیے۔ قرآن کو ترک کر دینا آپشن نہیں ہے، قرآن سے جتنا زیادہ ہم جڑیں گے اتنی زیادہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ آگے سورہ لقمان جو کہ ایک مکی صورت ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ احسان کرنے والوں کا قرآن میں جو ذکر آیا ہے، احسان دراصل ٹاپ موسٹ لیول ہے نیکی کا، تقوی سے اوپر کا لیول ہے احسان، اور محسنین سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ محسنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جسے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین لوگ ہوتے ہیں، اپنی نیکیوں میں، اپنے اعمال میں جو سبقت لے جا چکے ہوتے ہیں اور ان کا ہر عمل قابل تعریف ہوتا ہے۔ ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ کیا ہم محسنین بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہی صفات پڑھی تھی متقین کی، اولئک علی ھدی من ربہم، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خریدتا ہے لغو بات کو تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بغیر علم کے، اور وہ بنائے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ کو مذاق۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے رسوا کر دینے والا عذاب۔ یہاں پر جو خصوصی طور پر بات کی جا رہی ہے وہ نضر بن حارث کی طرف اشارہ ہے، جو کہ لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کو سننے سے دور رکھنے کے لیے کچھ شام سے ناچنے والی عورتیں خرید کر لایا تھا، تاکہ وہ لوگوں کو مصروف رکھیں، مگن رکھیں، اور لوگ جو ہے وہ قرآن کی طرف نہ جا سکیں۔ آج کے دور میں یہ آیت ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے، اور ہمیں اس کو یاد کر لینا چاہیے، ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے اپنا کہ کیا جو میں گیجٹس لے رہی ہوں، میرے پاس جو فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، ہمارے گھروں میں LCDs ہیں، ہمارے پاس آج کل بہت ایزی ایکسیس ہے، کیا ان میں کوئی چیز ایسی تو نہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر رہی ہو؟
میں کچھ ایسا سن رہی ہوں، کچھ ایسا دیکھ رہی ہوں جو کہ مجھے سیدھے پاتھ سے ڈیویٹ کر رہا ہو، ہمیں اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو منہ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، یعنی گویا کہ ایسے کہ وہ بہرا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اسے سنایا ہے اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، سو خوشخبری دے دیں اسے دردناک عذاب کی۔ جیسے یہ نظر بن حارث کا بھی ذکر ہوا، تو خوشخبری دے دیں آپ انہیں دردناک عذاب کی، جن کو ذرا پرواہ نہیں، جن کو یہ خیال نہیں کہ وہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ایک تو خود اس پر عمل نہیں کر رہے، دوسرا لوگوں کو بھی اس کی طرف جانے نہیں دے رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا سچا اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر، اور پھر اس نے زمین کا بیلنس، اس کو کہتے ہیں زمین آئسوسٹیسی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو زمین ہے وہ ہمارے پاس اس میں ڈفرینٹ فیچرز ہیں، کہیں پر اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور کہیں پر پلینز ہیں، پلیٹیوز ہیں، سمندر، دریا ہیں، تو یہ بیلنس کیسے ہے؟ یہ زمین ایک طرف کو ٹلٹ کیوں نہیں ہو جاتی، ڈھلک کیوں نہیں جاتی؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑوں کو، مضبوط پہاڑوں کو گاڑ دی ہے۔ یہ آئسوسٹیسی کا کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے زمین کا جو بیلنس ہے، ایکویلیبریم ہے، وہ مینٹین رہتا ہے۔ ان تمید بکم وبث فیہا من کل داب، اور پھیلا دیا اس میں ہر قسم کے چوپائے، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر ہم نے اگائے اس میں سے ہر عمدہ قسم کے غلے۔ ھذا خلق اللہ فارونی، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اب تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے جو اس کے سوا تمہارے معبود ہیں۔ بلکہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہے، جو تمہارے مشرک ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کی تخلیق بھی ذرا دکھاؤ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اب یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام لقمان ہے۔ حضرت لقمان جو کہ نہ تو خود نبی تھے اور نہ ہی کسی نبی کے پیروکار تھے، بلکہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھے، جن کو پتا تھا کہ یہ دنیا صرف چند روز کی ہے، اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے، اور ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں ایسے کہہ لیں کہ وہ نچوڑ ہیں، وہ خلاصہ ہیں دین کا، اور ان کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی لقمان کو حکمت، یہ کہ تو اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرتا ہے تو بے شک صرف وہ شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے، بہت تعریف والا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے اپنی زندگی میں، اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، جبکہ وہ نصیحت کر رہا تھا اسے۔ اب حضرت لقمان نے چونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ سیکھا تھا، جو دانائی، جو غور و فکر ان کے پاس تھی، اس کا نچوڑ، اس کا لب لباب انہوں نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے کو منتقل کرنا چاہا، اور انہوں نے ان کو ڈفرینٹ نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے کی، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ابھی جس طرح ہم نے اپنے اس ریکیپ کے سٹارٹ میں پہلی آیت میں آیا تھا کہ جس طرح کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے برابر آئے تو وہ آقا کو اچھا نہیں لگتا، کہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے بات کہ وہ اس کی ہر چیز میں حصے دار ہو جائے، تو پھر کسی انسان کو، کسی مخلوق کو جو کہ اس کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے،
اس کو مالک کے خالق کے برابر لا کے کھڑا کر دینا، اس کی تمام خوبیوں میں، اس کے اوصاف میں کوئی امتیاز ہی نہ رہے، اس کو کہنا کہ جو یہ کرتا ہے وہی اس کے اندر بھی قدرت ہے کرنے کی، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا، اور اس کی معافی کا بھی شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس کے بعد کیا نصیحت کی، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرے، اور خاص طور پہ اپنی والدہ کے ساتھ۔ پائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں، اور یہ کہ تو شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ خاص طور پر ماں کا جو مقام ہے، کیونکہ اس نے 9 مہینے تک پہلے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کر پالا، اس کے بعد پھر 2 سال تک اسے دودھ پلایا، اور اس کے بعد پھر اس کی پرورش کی، اسے کڑیل نوجوان بنایا، اور جسم کی اس کی توانائیاں، اس کی جسم کی توانائیاں اپنے بچے کو مضبوط کرتے ہوئے کام ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا بس اللہ تعالیٰ کا بھی بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے زیادہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرک کے بعد جو پہلا تاکیدی حکم آیا وہ یہ آیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ الیہ المصیر، اور میری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیں۔ آج کے ریکیپ میں میرے سے انٹینشنلی ان انٹینشنلی کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، اور امید ہے کہ ریکیپ جو ہے وہ سب کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔